جناب اسپیکر، گزشتہ سال میں حاصل ہونے والی یہ کامیابیاں معمولی نہیں ہیں۔ ان کے نتیجے میں ملک ایک بحرانی صورت سے نکل چکا ہے اور دیر پا ترقی کے ایسے سفر کا آغاز ہو چکا ہے جس کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے۔ یہ کامیابیاں ایک بہتر مستقبل کا عندیہ ہیں انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ترقی کی موجودہ رفتار کو تیز کرتے ہوئے معاشی خود انحصاری کی منزل کو حاصل کریں۔ یہ ایسا کام نہیں کہ راتوں رات اسے کر دکھایا جائے۔ اس کے لیے ہمیں سخت محنت، ایک ہوم گرون اصلاحاتی پلان پر تمام اداروں اور عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب اسپیکر، ہم اس امید کے ساتھ اپنے ہوم گرون ریفارم ایجنڈا کے پختہ ارادے اور عزم کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان جلد ہی انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کے دور کی طرف لوٹ آئے گا۔ ہر کوئی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ راستہ بہت کٹھن ہے، ہمارے پاس آپشنز محدود ہیں، مگر جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ اصلاحات کا وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے کہ ہم اپنی معیشت میں پرائیویٹ سیکٹر کو مرکزی اہمیت دیں اور چند افراد کی بجائے پاکستان کے عوام کو اپنی ترجیح بنائیں۔ حالی دہائیوں میں سے ہم اکنامک امبیلنس کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ وہ اسٹرکچرل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سرمایہ کاری، معاشی پیداوار اور برآمدات دباؤ کا شکار ہیں۔ ماضی میں ریاست پر غیر ضروری ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا گیا جس کی وجہ سے حکومتی اخراجات ناقابل برداشت ہو گئے۔ اس کا خمیازہ مہنگائی، کم پیداواری صلاحیت اور کم آمدن والی ملازمتوں کی صورت میں عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس لو گروتھ سائیکل سے باہر آنے کے لیے ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کو آگے بڑھانا اور معیشت میں انسینٹیوز کو صحیح کرنا پڑے گا، جیسے کہ ہمیں ایک گورنمنٹ ڈٹرمنڈ اکانومی سے ایک مارکیٹ ڈریون اکانومی میں تبدیل ہونا پڑے گا۔ ہمارے معاشی نظام کو عالمی معیشت کے ساتھ چلتے ہوئے برآمدات کو فروغ دینا ہوگا۔ ہماری معاشی ترقی کو کنزمپشن بیس کی بجائے سیونگز اینڈ انویسٹمنٹ بیس ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، معاشی نظام میں یہ تبدیلیاں لاتے ہوئے ہمیں ایکوٹی اور انکلوژن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں درج ذیل پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے جرأت مندانہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ تمام ماڈرن اکانومیز کی طرح ہمیں بھی وسیع پیمانے پر نجکاری اور ریگولیٹری اصلاحات کرتے ہوئے ریاست کے فٹ پرنٹ کو صرف اسینشل پبلک سروسز تک محدود کرنا ہوگا۔ پیداواری صلاحیت میں بہتری لانے کے لیے اندرونی ملک اور بیرون ملک سے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور ریگولیٹری اینڈ انویسٹمنٹ کلائمیٹ امپرومنٹس کرنا ہوں گی۔ ہمیں ٹارگیٹڈ ویلفیئر سسٹم، عوامی فلاح پر توجہ دینی ہوگی اور ایسی سبسڈی کو کم سے کم کرنا پڑے گا جو ایفیشنسی اور پرائسز میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ براڈ بیسڈ فیئر ٹیکسیشن رجیم کا قیام بھی انتہائی ضروری ہے جو سب کے لیے یکساں مواقع فراہم کرے اور اینٹی ایکسپورٹ ڈسٹورشنز کو ختم کرے۔ توانائی کرنے کے لیے پاور سیکٹر میں مارکیٹ میں مبنی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے۔ جدید معیشت کے لیے صحت، تعلیم اور سکلز ڈیولپمنٹ کے مؤثر نظام کی تشکیل انتہائی اہم ہے۔ حکومت اپنی ہوم گرون ریفارمز کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے IMF کے ساتھ ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پر بات چیت کر رہی ہے۔ نئے پروگراموں میں میکرو اکنامک اینڈ فسکل اسٹیبلائزیشن، زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے، قرضوں کو سسٹینیبل بنانے، پاور سیکٹر اور SCOEs میں اصلاحات کرنے کے ساتھ ساتھ گورننس اور ٹرانسپیرنسی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس ضمن میں ہماری IMF کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے سلسلے میں بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔